بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو کتے رونے لگتے ہیں یا کم سے کم بھونکنا ضرور لگ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جس گھر میں کتے ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی ان باتوں میں کوئی سچائی موجود ہے۔ یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو کیا کوئی حدیث پاک اس موضوع پر موجود ہے یا نہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم کے پتلے کی مٹی سے کی گئی۔ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ آئیں سب سے پہلے تو کتے کی پیدائش کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام عبد الرحمن بن صفوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کے پتلے پر تھوک دیا تھا، پھر اسی تھوک والی مٹی سے کتے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بات چھوٹی اور من گھڑت ہے، اس کا کوئی بھی حوالہ کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں۔ دوسری حقائق میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس بات کا ایک ہی حوالہ ملتا ہے کہ نور المبین نامی کتاب میں، جس میں اس بات حضرت علی سلام اللہ علیہ سے روایت کیا گیا کہ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں جس میں کتے رکے گئے ہوں۔ اس بارے میں سب سے مستند حدیث پاک جس کا حوالہ بخاری شریف میں 3227 پہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ فرمانے لگے، جبرائیل علیہ السلام رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پیالہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی جھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شکار، ریڑھ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قیراط کم کیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی اور مویشیوں کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کتے کو مار دینے کا حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ خالص سیاہ رنگ کا کتا اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ اور ابو داؤد، ترمذی اور مشکوت شریف میں حدیث ہے کہ جس کے راوی عبدل بن مغفل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتا امتوں میں سے ایک امت ہے تو میں تمام کتوں کو مار دینے کا حکم دیتا، لیکن ہاں، ان میں سے خالص سیاہ کو مار دو۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 نقطوں والے خالص سیاہ کتے کو مار دو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ 2 نقطوں سے مراد جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں۔ حدیث پاک میں خالص سیاہ کتے کو اور وہ کتا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں، ان دونوں کو شیطان کہا گیا اور مار دینے کا حکم ہے۔ یہی وہ کتے ہیں کہ جب بھی ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے تو یہ رونے لگتے ہیں، بھونک بھونک کر آسمان سر
سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ عام کتوں کو مارنا جائز نہیں ہے جو کہ نقصان نہ پہنچاتے ہیں۔ ہاں، خالص سیاہ کتے کو رکھنا تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ صرف شکار، کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ خالص سیاہ نہ ہو۔ اگر خالص سیاہ ہو تو اسے مار دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کتا کاٹنے لگ جائے یا موذی ہو جائے تب بھی اسے کو مار دینا واجب ہے۔ غیر مسلم اقوام احاط کو یورپ میں طواب کتے کو غیر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ حتیٰ تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے اور مرد والے سارے کام اب کتوں سے کروائے جاتے ہیں۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ دوستو، کتا چاہیے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ اسے اجر سے ایک قیراط کم کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیراط کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اندازہ کریے کہ کس قدر اجر آپ کا روزانہ گنوا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس نجاس حرام اور شیطان جانور سے دوری عطا فرمائے۔ بروز قیامت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنے دین کی سپورٹ کریں تاکہ آپ کا دین اس دنیا میں پھیلتا